صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی کامل رضا نصیب فرمائے۔ جو باتیں میری اصلاح اور ہدایت کے لیے ضروری ہے اور ہم سب کی بہتری کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ وہ کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ہم سب کو 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان میں ایک بہت بڑی نعمت وہ ہماری زندگی اور ہمارا وقت ہے۔ اگر زندگی نہیں ہے، یہ حیات نہیں ہے، یہ عمر اور یہ وقت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جتنے لوگوں نے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا رتبہ بڑا مقام حاصل کیا ہے یا دینی اعتبار سے کوئی بڑا مقام اور بڑا رتبہ حاصل کیا ہے، یہ اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں اور نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ ایک نعمت الصحت، آدمی کی صحت ہے، لوگوں کو صحت کی قدر نہیں ہوتی اور صحت کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتے۔ اس لیے اپنی صحت کو خیال رکھنا یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ صحت نعمت ہے اللہ کی۔ لوگ جو ہے ساری رات موبائل دیکھتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایسے مگن ہوتے ہیں، پیشاب آیا ہوا ہے اس کے لیے بھی نہیں جا رہے ہیں، قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو بھی نہیں اٹھ رہے، ابھی جاتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں، ابھی جاتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں۔ پتہ چلا گردوں پر اثر ہو گیا، گردوں کی بیماری پیدا ہو گئی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ساری رات جاگنا، سارا دن سونا، بیماری پیدا ہو جاتی۔ جسم میں جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلمیں دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، گناہ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، بری خواہشات ابھر آتی ہیں۔ پھر اللہ معاف فرمائے لوگ ہاتھ سے جوانی برباد کرتے ہیں، جس کو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اور ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر آگے زندگی میں وہ شادی کے قابل نہیں رہتی، شادی کے نام سے ہی گھبراتے ہیں، شادی کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ ہزاروں روپیہ اگر ہو تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار پیسہ ملے تو میں اپنے علاج پر خرچ کروں یا گھر بھاگ جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ پتہ ہے یہ چیز مجھے نقصان دے گی لیکن پھر بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحت کی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الصحت، اے اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں۔ صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے نظر اگر دیکھنے کی طاقت کمزور ہے تو بتائیں ایک آدمی ایک طالب علم کتاب کیسے پڑھے گا، مطالعہ کیسے کرے گا؟ نظر کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ
ایک مرتبہ آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت آپ مزید اب مطالعہ نہ کریں ورنہ آپ کی بینائی چلی جائے گی. تو کیا فرمایا کہ جب بینائی ویسی ختم ہونے والی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ اس سے پہلے تو خوب مطالعہ کروں اور زیادہ مطالعہ کروں. ان لوگوں کو ایسی فکر تھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صحت کا خیال نہیں رکھتے. دسترخوان پر بیٹھے کتنا کھانا ہے، باہر کی چیزیں صحیح غلط نہیں دیکھتے، کھاتے رہتے ہیں. دن میں 10 دفعہ چائے پیتے ہیں. مال کا نقصان الگ ہے، معدے کا نقصان الگ ہے، مثانے کا نقصان الگ ہے. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے ہاں چائے پینے پہ پابندی ہوتی تو وہ کہتے تھے چائے صحت کے لیے مضر ہے، جو چیز صحت کو اثر کرے اس کی میں اجازت نہیں دیتی. اور یہاں پھر چائے میں پیسے کا ضیاع تو ہے ہی، صحت کا ضیاع تو ہے ہی، لیکن مال کا ضیاع بھی ہے اور وقت کا ضیاع بھی. ایک کپ چائے پینے کے لیے جب کوئی شخص طالب علم ہو یا عام آدمی وہ ہوٹل میں پینے جائے گا، 10 منٹ میں اگر جو ہے یہاں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے چائے پیتا ہے آدھا گھنٹہ وہاں لگائے گا. ایک کپ چائے میں آدھا گھنٹہ. یہ شوشہ بن گیا، یہ جو ہے ایک فیشن بن گیا کہ بھئی جو ہے نا ہوٹل میں بیٹھ کے آرام سے چائے پینا ہے. ایک گھونٹ پھر جو ہے نا 10 باتیں. وقت کی بربادی، تباہی ہے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اس صحت کے خیال نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی حافظے کا شکایت کرتا ہے. جی میرا ذہن بہت کمزور ہے، کوئی چیز پڑھتا ہوں یاد ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو اتنا مرض ہے یاد نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو اس سے بھی خطرناک حد تک مرض پہنچا ہوا ہے. خطرناک حد تک کیا؟ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی وقت بھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، دماغ کہیں اور. یہ غیر حاضر دماغی یہ خود جو ہے بہت بڑی بیماری، خود بڑا عذاب ہے کہ جسم تو حاضر ہے، دماغ حاضر نہیں. 10 دفعہ بیان میں بیٹھا ہوا ہے، درس میں بیٹھا ہوا ہے، ذہن متوجہ کرتا ہے، پھر دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے ان چیزوں کا. دوسرا فرمایا وہ نعمت جس کی قدر نہیں ہے لوگوں کو وہ فارغ وقت ہے. جو اوقات ہیں اس کی قدر نہیں، جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کی قدر نہیں. بزرگان دین نے فرمایا اپنے وقت کو برباد کرنا کہ نہ دین کے کام میں لگائے نہ دنیا کے کام میں، یہ اور خودکشی کرنے والا برابر ہے. کیوں؟ خودکشی کرنے والا بھی اپنی زندگی کو برباد کر رہے اور یہ جو ہے بیٹے بیٹے اپنی زندگی کو برباد کر رہے. وقت کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت وقت کی اہمیت پر نازل فرمائی. والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی. وقت، نماز کو مخصوص اوقات میں رکھا تاکہ بندوں کو عادت ہو جائے اوقات کے خیال رکھنے کی. وقت بڑی نعمت ہے. جتنے لوگوں کو اللہ نے مقام دیا وقت کی اہمیت کی وجہ سے دیا. جتنے طالب علم امتحان میں فیل ہوتے ہیں یہ وہی ہے جو وقت کے دشمن ہیں، جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی. جتنے جو ہے مولوی صاحبان ہیں جن کو مسئلہ نہیں آتا یہ وہ ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی. فارغ وقت میں کتاب دیکھا نہیں، اس لیے جب وقت پہ مسئلے کا کسی نے پوچھا پتہ ہی نہیں. جتنے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، یہ طالب علموں کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی، جن کے ترجمے کا گھنٹہ ضائع ہوا ہے. پڑھا لیکن بعد میں سبق یاد کیا ہی نہیں. قرآن پاک جیسے چیز کو اہمیت نہیں دی. چلے ایک کتاب کہتے ہیں یہ منطق کی ہے، یہ نہیں پڑھتا، یہ فلاں کی ہے، یہ نہیں پڑھتا. قرآن پاک جیسے اہم ترین کتاب کہ آج ان عوام سے پوچھو، یہ ایک جو ہے حاجی صاحب سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان کا دل روتا ہے کاش ہم کو قرآن پاک کا ترجمہ آ رہا ہوتا. عام آدمی جن کو نہیں آتا قرآن، میں نے عام لوگوں کو، کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا کاش ہم بھی ناظرہ پڑھ سکتے، کم از کم جو ہے نا قرآن. کل ایک نوجوان مجھے ملا،
کہا کہ مجھے نماز جنازہ آپ سے سیکھنی ہے، اور جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ کبھی جو ہے اپنے والد کا جنازہ ہو، بھائی کا ہو، بیٹے کا ہو، تو اتنا تو میں سیکھ سکوں کہ اگر پڑھانے والا نہ ہو خود پڑھا سکوں۔ ایک نوجوان، عام نوجوان کا جذبہ ہے جو کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ ہے، اور جو اس کام کے لیے فارغ ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہے کہ یار مجھے نماز جنازہ سیکھنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں کتنے فرض، کتنے سنت ہے، نماز جنازہ کا حکم کیا ہے، کیوں ہم جنازہ پڑھتے ہیں؟ تو یہ وقت کی قدر نہیں۔ جو طالب علم فیل ہوتا ہے، چاہے اسکول کا چاہے کالج کا، اس کا یہ کہنا غلط ہے کہ میرا ذہن کمزور ہے اس لیے میں جو ہے مجھے کچھ نہیں آتا۔ نہیں، ذہن کی کمزوری کی بات نہیں ہے، وقت کی بربادی کی بات ہے، وقت کی بربادی کی، یہ وقت کی دشمنی ہے۔ علماء دین نے لکھا، اللہ میرے دل میں اتار دے، بہت ہی عجیب بات ہے، فرمایا اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے وقت کو ضائع کرے گا۔ جو اپنے اوقات کا خیال نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ جو آپ نے زندگی کا مجھے وقت دیا ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بیت الخلاء قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں تو مجھے سوچ ہوتا ہے کہ ادھر وقت برباد ہو رہا ہے، یہ وقت بھی ضائع نہ ہو جائے، تو ادھر تو اور کوئی کام نہیں کر سکتا، تو فرماتے ہیں میں چلو کہتا ہوں لوٹا ہی دھو لو، یہ بھی ایک کام، لوٹا بھی تو دھونا پڑے گا، تو چلو کوئی اور دھوئے گا، کوئی اس کے لیے الگ وقت نکالے گا، اس وقت میں لوٹا ہی دھو لو تاکہ یہ وقت فارغ نہ۔ آج ہم حدیث پڑھ رہے تھے، مشکات شریف کا سبق ہو رہا تھا، اس میں یہ حدیث آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو آپ ایک مختصر دعا اتنا پڑھتے، غفرانک، یا اللہ میں آپ سے بخشش اور معافی طلب کرتا۔ تو علماء نے فرمایا کہ بیت الخلاء سے فارغ ہوئے اور اس وقت آپ نے فرمایا یا اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، اس وقت کوئی غلط کام تو ہوا نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد مغفرت کی دعا کیوں امت کو سکھا رہے؟ تو علماء نے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہر وقت زبان سے ذکر کرتے تھے، اور جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو اتنا وقت جو وہاں لگا وہ ذکر کے بغیر گزرا، وہ ذکر کے بغیر گزرا۔ تو یہ جو وقت ذکر کے بغیر گزرا، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے، یا اللہ معاف کر دے کہ یہ وقت میرا ضائع ہو گیا۔ یہ امت کو سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سراپا عبادت ہے، یہ ہمیں سکھایا۔ اندازہ لگانا چاہیے وقت کتنا اہم ہے۔ 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں کتنے منٹ ہیں؟ ہر گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ۔ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہیں؟ بعد میں گنتی کر لینا کیلکولیٹر سے۔ کتنے منٹ ہم ضائع کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے ہمارے کام میں صرف ہوتے ہیں، کتنے بیکار صرف ہوتے ہیں؟ یہی اوقات ہے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی کہ یہ جو اوقات ہے نا، یہ اوقات، یہ گھڑیاں، یہ یوں سمجھو کہ ریل گاڑی کے خالی ڈبے ہیں، اگر اس میں تم نے کوئی سامان لوڈ کیا تو منزل پر پہنچ جائے گا، ورنہ یہ خالی جائیں گے۔ تو یہ اوقات یہ جا رہے ہیں آخرت کی طرف، اس میں اگر ہم نے کوئی کام کیا تو ہمارا جو ہے آگے ہمارا صدقہ جاریہ بڑھ گیا، ورنہ یہ اوقات برباد ہو جائے۔ تو پہلی بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے وقت کی قدر کرنا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے وقت کا قدردان بنا۔
اور یہ سوچنا کہ آج میں نے کتنا وقت صحیح جگہ صرف کیا اور کتنا وقت برباد کیا۔ کھانا 10 منٹ کا ہوتا ہے، پورا گھنٹہ لگتا ہے۔ چائے جو ہے کتنے منٹ کی ہوتی ہے، لیکن اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہے بولنے کی، فالتو بولنا، ادھر ادھر کی کہانی، پھر فلاں یہ ہو گیا، جیسے عورتوں کا مزاج ہے، پھر فلاں یہ، پھر وہ ادھر چلا گیا، پھر اس نے یہ بولا، پھر میں نے یہ بولا۔ کسی ڈاکٹر سے اگر جو ہے نا آدمی ٹائم لے لے، آپ کا بھی نمبر ہو اور آپ سے پہلے کوئی لیڈیز اندر چلی گئی، بس سمجھ لو آدھا گھنٹہ تو کم از کم آپ کا گیا۔ مرد جاتا ہے تو 5 منٹ میں فارغ، اور عورت جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا، وہ پھر ہم لوگ وہ رشتہ داروں کے گھر گئے تھے تو پھر انہوں نے وہ بھنڈی بھی پکائی تھی، تو پھر وہ سبزی بھی تھی، تو پھر وہ گوشت بھی تھا، پھر وہ یہ بھی تھا، پھر ہم نے یہ بھی کھایا، پھر تھوڑا سا یہ بھی چکھا، پھر وہ بھائی مطلب کی بات کرو کہ پیٹ میں درد ہے نہیں، یہ پورا شان نزول بتا دے گی کہ جی پھر یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو، 1 گھنٹہ ان کا کیوں؟ وقت کی قدر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی نے سنا کہ بزرگان دین بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو خطوط لوگ خط لکھتے تھے اصلاح کے لیے، مسائل کے لیے، تو وہ خط سب پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ پھر جس خط کا کوئی جواب دینا ہوتا، کسی نے مشورہ دینا ہوتا تو اس بارے میں غور کرتے۔ تو کئی خطوط تھے، ایک خط پڑھا گیا، دوسرا، تیسرا۔ ایک خط کے بارے میں کہا گیا کہ جو جب ختم ہوا وہ خط پورا سنایا گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ خط جو ہے کل ایک دفعہ سنایا گیا، آج دوبارہ سنایا گیا۔ تو بزرگ اتنے ناراض ہو گئے، کہا بھئی اللہ کے بندو، ہمارا وقت ضائع کیا، اتنے وقت میں ہم کوئی اور کام کر سکتے تھے، اتنا وقت ہمارا ضائع ہوا، ایک کام پہلے ہو چکا ہے، دوبارہ جو ہے۔ کتنی ان لوگوں کو اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے، اور ہم لوگوں کو وقت کی قدر نہیں۔ جو وقت کا دشمن ہے، یاد رکھو، خاص طور پر طالب علم، جو وقت کا دشمن ہے وہ اپنے ہر کتاب کا بھی دشمن ہے، وہ مدرسے کا بھی دشمن ہے، استاذ کا بھی دشمن ہے، یہ سارے محنت کا دشمن ہے، اپنے ماں باپ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اس نے سب کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے تو بھیجا اس لیے، اس مہنگائی کے دور میں، اس وقت میں کہ لوگ جو ہے 1 کلو پیاز ٹماٹر کے لیے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ گھر والوں سے 10 دفعہ مشورہ ہوتا ہے کہ اگر ٹماٹر کے بغیر ہو سکتا ہے تو اس طرح بنا لو۔ مذاق کی بات نہیں کرتا، حقیقت کی بات کرتا ہوں۔ اگر سالن ٹماٹر کے بغیر بن سکتا ہے تو ویسے بنا لو۔ اس وقت میں ہمارے بھائیوں نے، ہمارے گھر والوں نے پیسے نکال کر ہم طالب علموں کو دیے کہ جاؤ مدرسے میں تم علم حاصل کرو، تمہیں گھر کی سودا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر کوئی طالب علم یہاں آ کر اپنے وقت کو برباد کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اپنے ماں باپ کا دشمن ہے، کتنا بڑا اپنے بھائیوں کا دشمن ہے، کتنا بڑا یہ اپنے آپ کا دشمن ہے، کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ احساس، دل مر جاتا ہے تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا، کتنی بڑی خرابی ہے۔ ان اوقات کے اندر آج جو ممتاز جے جدن آتا ہے، جو مقبول ہے، یہ بھی ممتاز بن سکتا ہے۔ اسی 1 گھنٹے میں سب نے پڑھا، سب کو ایک ہی استاد نے پڑھا ہے۔ اس لیے آج سے میں بھی، ہم سب کے سب یہ توبہ کریں، اے اللہ مر جائیں گے لیکن اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارا دوست وہ ہے جو ہمیں دین کے اوپر لائے، جو ہمارے پڑھائی میں ہمارے ساتھ تعاون کرے، وہ ہمارا کوئی دوست نہیں۔ چاہے کوئی آپ کو مفت میں، یہ طالب علم عجیب ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ بھائی آ جاؤ آپ کو ناشتہ کراتا ہوں، ناشتہ کر لیا اس نے، چائے بھی پی، یا پاپے کھائے یا پراٹھا کھایا، روٹی کھائی، ناشتہ کر لیا، اس کو کوئی بھوک نہیں۔ لیکن کسی نے کہا کہ چلو آپ کو ناشتہ کرا تو، ارے فلاں استاذ کا گھنٹہ ہے، ارے کوئی بات نہیں یار، یہ امام صاحب ہے، یہ نہیں پوچھتا کوئی آئے یا نہیں آئے، فلاں استاد ہے یار وہ کچھ نہیں بولتا، چلو 10 منٹ دیر سے آ گئے تو کیا ہوا۔ یہ اپنے اس قرآن اور حدیث کے درس کو پراٹھی کے لیے چھوڑ کر یہ مدرسے سے نکل جاتا ہے۔ اس ظالم کو یہ نہیں پتا میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ ارے تجھے بھوک نہیں ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے، کہو بھئی تمہارا ناشتہ مفت کا ہے لیکن میرا یہ علم اور میرا یہ دین مفت کا نہیں۔ حکیم الامت سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ سرما لے لیں، میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت نے فرمایا بھئی میں ایسے سرما استعمال نہیں کرتا، میں پہلے ڈاکٹر سے پوچھوں۔ کہا حضرت مفت میں دے رہا ہوں، اس میں بھی جو ہے نا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جملہ فرمایا
فرمایا تمہارا سرما مفت کا ہے مگر میری آنکھیں مفت کی نہیں ہے۔ تمہارا سرما تو مفت کا ہے، تمہارا فلم مفت کا ہے، تمہارا موبائل مفت کا ہے، تمہارا چائے پراٹھا مفت کا ہے، لیکن میرے تعلیم کا وقت ہے، میرے گھنٹے کا وقت ہے، میرے پڑھائی کا وقت ہے، یہ مفت کا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ نہیں جاتا۔ عقل مند ہوگا تو اس کو بھی کہے گا بھائی جو ہے نا گزارا کر لو، کوئی بات نہیں، پڑھائی کا وقت ہے، ابھی پڑھتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی، نیند ہی پوری نہیں ہوتی، ساری رات سوئے ہر گھنٹے میں، پھر جو ہے نا استاد نکل گیا بس جو ہے نا ٹانگے پھیلا کے لیٹ گئے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک بات میں یہ عرض کر رہا تھا، اپنے اوقات کی قدر، یہ عام لوگوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، جن کو اللہ نے موقع دیا ماشاءاللہ وہ لوگ تبلیغ میں جا رہے ہیں، اپنے اوقات کو قیمتی کر رہے ہیں، 7 مہینے، سبحان اللہ، ایک سال پورا تبلیغ میں، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ابھی جماعت آئی تھی مستورات کی خواتین کی، 40 دن کے لیے کرک کوٹ سے نکلے ہوئے، 40 دن گھر کی عورتوں نے بتایا، بوڑھی عورت بیچاری جو بلڈ پریشر کی مریض، سر میں درد، تکلیف میں، اس بڑھاپے میں اللہ کے دین کے لیے لوگ اتنے قربانی دیتے ہیں کہ در در کے ٹھوکرے کوئی آسان کام ہے؟ پھر عورت کے لیے نکلنا گھر سے، ایک گھر میں دوسرے گھر میں، ایک گاؤں دوسرے گاؤں تیسرے گاؤں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورا 40 دن، کیوں؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے، ہماری زندگی قیمتی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کا دین سیکھیں۔ لوگ عورتیں تو یہ قربانی دیں اور مرد جو ہے وہ ان کو اس کو کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ جو اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، سمجھ لو اللہ اس سے ناراض ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کتنا ٹائم ہو گیا دکھا۔ دوسری بات جو میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے، طلباء کو بھی، جی ذہن حافظہ کمزور ہے، دل نہیں لگتا، پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، یاد کرتا ہوں بھول جاتا۔ اس کے علاوہ بھی عام لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے، قرآن پاک میں غلطی ہوتی ہے۔ تو ایک چیز اپنے حافظہ کو قوی کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، دیکھ کر تلاوت کرنا۔ یہ جو آدمی دیکھ کر تلاوت کرتا ہے آنکھوں کو بھی عبادت ہو جاتا ہے، اور جب آواز خود سنتا ہے کانوں کا بھی عبادت ہو جاتا ہے، زبان بھی عبادت میں جو ہے وہ لگی ہوئی۔ کسی عالم سے کسی نے پوچھا دل سے ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے یا زبان سے بھی ہو دل سے بھی ہو؟ فرمایا زبان سے بھی ہو دل سے بھی ہو یہ زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ زبان اور دل سے ہو تو تمہارے 2 اندام اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور جب صرف دل سے ہوگا تو صرف 1 اندام لگا ہوا ہے۔ جتنا زیادہ عبادت میں اعضاء لگے ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ تلاوت کا اہتمام اور صحیح تلاوت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر صحیح پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تجوید صرف قاریوں کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تجوید کیا ہے؟ معرفت تجوید الحروف اور معرفت الوقوف۔ ترتیل کیا ہے کہ آدمی ہر حرف کو پہچان لے، ایک سا ہے ایک سین ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک قاف ہے ایک کاف ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک ہے قل بڑے قاف کے ساتھ اور ایک ہے کل۔ اب عربی میں قل اس کا معنی ہوتا ہے پڑھو، اور کل چھوٹے کاف کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ۔ تو اگر قل کو کل پڑھے گا کتنا بڑا مسئلہ ہے، کل کو قل پڑھے گا تو کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک ہے قلب بڑے قاف کے ساتھ، اس کے معنی ہے دل، اور ایک ہے قلب چھوٹے کاف کے ساتھ، اس کا معنی ہے کتا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب جو ہے یہ کاف کو کاف پڑھے گا سارے معنی بدل گئے، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے کسی قاری صاحب کے پاس جو صحیح پڑھا ہوا ہو روزانہ 10 منٹ بیٹھ کر اپنے قرآن پاک کو صحیح کرنا چاہیے۔ قرآن پاک صحیح ہوگا تو ہماری نمازیں صحیح ہوگی، اس کی برکات ملے گی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا ادب،
قرآن پاک کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کس نے جادو کر لیا، کیا ہو گیا. جادو وادو نہیں ہوتا، قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے. قرآن پاک گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کی کئی دن سے کوئی پڑھتا نہیں، گرد و غبار اس کی اوپر پڑ رہا ہے، کوئی احساس نہیں. قرآن پاک کی طرف پاؤں پھیلانا، قرآن پاک نیچے رکھا ہوا ہے اوپر بیٹھنا، قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ لگانا. ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے بھائی قرآن کا نام بھی ادب سے لو. صرف قرآن نہ کہو، قرآن شریف، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن پاک، نام بھی ادب سے لیا کرو، نام بھی. اور قرآن پاک کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھنا، چاہے دینی کتاب ہو. ہاں تاکہ بخاری شریف رکھا قرآن پاک کے اوپر بھی بے ادبی ہے، قرآن پاک کے اوپر تفسیر رکھا تو بھی بے ادبی ہے. طالب علموں کو بس اپنی کتاب سیدھا رکھنا ہے، ان کو اس سے کوئی جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کہ بھئی ادب سے رکھ رہے ہیں کہ نہیں. بس جو ہے بڑی کتاب نیچے، چھوٹی کتاب اوپر، باقی جو ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کو کس کے اوپر رکھ. اب تفسیر کے اوپر خود بھی رکھا ہوا ہے، تفسیر قرآن پاک کے اوپر جو ہے کوئی اور کتاب رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ان کتابوں کا بھی ادب ہے. بغیر وضو ہاتھ لگانا، بغیر وضو پڑھنا، یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائیو جب گھر میں کپڑے رکھتے ہو الماری میں تو اس کو جو ہے وہ صاف جگہ رکھتے ہو، کسی اخبار کے اندر لپیٹ کے رکھتے ہو کہ اس کے اوپر گرد و غبار نہ گرے. اور قرآن مجید ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. دکان والے جو ہے اخبار ہوتا ہے اس میں آیتیں لکھی ہوتی ہیں، مسائل لکھے ہوتے ہیں، اس کو کاٹ کے اسی میں روٹی پیک کر کے دے رہے. تندور والوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کتنا جو ہے خطرناک بات ہے کہ اس کے اندر سامان پیک کر کے دے رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، بے ادبی ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام سے آدمی کا حافظہ قوی ہوتا ہے، ذہن تیز ہو جاتا ہے. قرآن صحیح پڑھنا چاہیے، اس سے ذہن تیز ہو جاتا ہے. اس کا اہتمام سب کو کرنا ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے حافظ قرآن کو روزانہ 3 پارے کم از کم پڑھنے چاہیے. غیر حافظ کو 1 پارہ تلاوت کرنا چاہیے. 1 پارہ نہیں، آدھا پارہ کریں، آدھا نہیں کر سکتے 1 پاؤ کریں، 1 پاؤ نہیں 1 رکوع ہی کریں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑے نہیں. یہ بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر نماز کے ساتھ اگر جو ہے ہم 1 رکوع بھی پڑھ لیں تو 5 نمازوں کے ساتھ 5 رکوع تو ہو گئے، اور 1 رکوع میں جو ہے تو ٹائم ہی نہیں لگتا. ہمارے طالب علم تو اتنے تیز ہے، اگر ان کی تیزی جو ہے قرآن خوانی میں معلوم ہو سکتی. اگر کوئی ان کو قرآن خوانی کے لیے لے جائے کہ بھئی قرآن خوانی، اور ان کو پتہ چلے کہ کوئی کانا وانا تو نہیں دے گا، پھر دیکھنا یہ کیسے 30 پاروں کا قرآن کیسے 10 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. آدمی گھر گیا پانی لانے کے لیے، واپس آیا، ہاں جی ہو گیا جی دعا کریں. بھائی ہو گیا، ہاں جی پورا پڑھ لی، ہاں بس پورا پڑھ لی. کیسے تیز ہے. ارے اگر تو اتنا تیز ہے تو مدرسے میں تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ تو روزانہ 10 پارے بھی پڑھ سکتا ہے اگر اتنا تیز ہے. تو یہ اللہ معاف فرمائے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. اور دوسری چیز درود شریف کا اہتمام. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو، میری زندگی میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، اور جو ہے میرے حافظے اور علم میں برکت ہو، اس کو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ یہ جو ہے 100 مرتبہ درود نہ پڑھے. ویسے بھی چلتے پھرتے طالب علموں کو تو ہر وقت پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے بھی درود شریف زبان پر ہو. درود، اور جمعے کا دن فارغ ہے اس میں خوب درود پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں شامل کریں. آخری بات کرتا ہوں، آج کل وساوس کی بھی بیماری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھے وسوسے آتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گناہ کے خیالات، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے. اس کا بھی علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. جب کسی کو وسوسہ ہو، ایک تو یہ کہ ایسے وقت میں تنہائی میں نہ بیٹھے، بس جا کے کسی دوست کے ساتھ بیٹھ جائے، کسی کام میں لگ جائے. دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو وسوسہ ہے تو وہ آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ،
3 دفعہ یہ کہا ہے آمنتو، بس صرف اتنا، آمنتو باللہ و رسولہ، را پر بھی پیش، سین پر بھی پیش، آمنتو باللہ و رسولہ، انشاءاللہ وسوسے غائب ہو جائیں گے، شیطان بھاگ جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی کبھی شیطان جو ہے لڑائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے، کسی سے کوئی معاملہ بگڑ گیا ہے، اب جب نماز کے لیے آؤ گے تو بس شیطان مسجد میں یاد دلائے گا اس ظالم نے ایسا کیوں کیا، اس کو تو یوں جواب دینا چاہیے۔ نماز میں جب کھڑا ہوگا تو اور غصہ آئے گا، نئی نئی گالیاں یاد آئے گی کہ یار اس کو یہ بولنا چاہیے، اس کو یہ بولنا چاہیے، اس کو یہ، نماز نہیں پوری لڑائی۔ جب جو ہے ایسے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے زمانے میں بزرگ اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ روزانہ 500 دفعہ کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اندر طاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم لوگ 500 تو نہیں پڑھ سکتے، وہی جو ہے 10 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھیں، لیکن اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ وساوس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا باقاعدہ علاج ہمارے بزرگوں نے تحریری شکل میں لکھا ہے، جیسے غصے کا علاج، اس کا ایک پرچہ دیا جاتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھیں تو غصے کا بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حسد کا علاج، تکبر کا علاج، ریا کا علاج، وسوسوں کا علاج، پڑھائی میں دل نہ لگنا اور غم دکھ پریشانی کا علاج، اسی طریقے سے کمپیوٹر کی تباہ کاریاں اور اس کا علاج، موبائل کے نقصانات سے بچنے کا علاج، اور نظر کی حفاظت نہیں ہے تو اس سے جو ہے بچنے کا علاج، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے والی بیماری سے بچنے کا علاج، کتنے ایسی باتیں ہیں جن کا علاج ہمارے بزرگوں نے تحریر کیا ہے، اور وہ جب کوئی طلب کرتا ہے تو اس کو پرچہ دیا جاتا ہے، طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے یہ پڑھ لو تمہاری یہ بیماری ختم ہو جائیں گی۔ ہزاروں لوگ شفایاب ہو گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہمارے مرشد حضرت شاہ فیروز محمد صاحب دامت برکاتہم کا یہاں منور چرونگی کے پاس حضرت کی خانقاہ ہے۔ اب اگر وہاں پر آپ جائیں صبح 9:30 بجے سے 1 بجے تک حضرت بیٹھتے ہیں، 10 منٹ کے لیے جائے 5 منٹ کے لیے، آپ حیران ہوں گے، جیسے ڈاکٹر نسخے لکھتے ہیں نا تو یہ بھی نسخے لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ خط آیا، یہ فلان نے کہا ہے کہ جی مجھے جھوٹ بولنے کا مرض ہے، اس کا حل کیسے ہو، ادھر جو ہے نا جواب لکھ دیا۔ جھوٹ کی بیماری اس طرح ختم ہو سکتی، غصے کی بیماری اس طرح ختم ہو سکتی ہے، نظر کی حفاظت نہ کرنے کا مرض اس طرح ختم ہو سکتا ہے۔ کوئی حرام محبت میں، حرام عشق میں مبتلا ہے، اپنے سکی رشتہ دار عورتوں کے لیے اس کے دماغ میں زنا اور بدکاری کے خیالات اس نے سوچے ہوئے ہیں، دل سے سمجھ رہے کہ میں بھی عاشق ہو گیا ہوں، بہت بڑا جو ہے میں تیر مار رہا ہوں، بڑا نام میرا ہوگا، اور حقیقت میں ہر سوچ پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، خدا کے غضب اور خدا کے غصے کو لے رہا ہے۔ اس کا علاج بھی جو ہے وہاں ملتا ہے، علاج حسن پرستی کا علاج، امرت پرستی کا علاج، یہ سب جو ہے بیماریوں کا علاج ہے۔ علاج اسی کو ملتا ہے جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کو طلب کرتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے دوائیاں تقسیم نہیں کرتے کہ بھائی یہ لے لو، کوئی بیمار ہے یا نہیں۔ تو وہاں ہزاروں ایسے لوگ آئے، ایک نوجوان آیا، کہا جی میں شراب پینے کا ایسا مریض ہوں کہ لوگ شراب جو ہے گلاس سے پیتے تھے، میں جگ سے پیتا تھا۔ توبہ کی، اصلاح کا طریقہ بتایا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی توفیق عطا فرمائی ہے، ماشاءاللہ اگر کوئی دیکھے گا پہچانے گا بھی نہیں کہ یہ پہلے کوئی شرابی تھا، سمجھے گا کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، کسی مسجد کا امام ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چمکا دی۔ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی، ان کے جو ہے ان کے مجالس میں جانے سے لاعلاج بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھے ہم سب کو 100% عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارے اس نشست کو قبول فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سچے توبے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے جو بے انتہا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی شکر کی توفیق عطا فرما۔
اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، دین کی نعمت، قرآن کی نعمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نعمت، اے اللہ بے شمار ظاہری باطنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ علم کی نعمت، سیکھنے سکھانے کی نعمت، طالب علمی کی نعمت، مدرسے مسجد سے وابستگی کی نعمت، دینی کتابیں ہمارے ہاتھوں میں تما دی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اوقات کی، اپنے صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اللہ جلد سے جلد توبہ کی توفیق عطا فرما، ان امراض سے اللہ نجات کلی عطا فرما۔ ارحم الراحمین ہمارے حافظ قوی فرما، ذہن تیز فرما۔ جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کے عمروں میں، مالوں میں، اولادوں میں برکتوں کی بارش فرما، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی۔